بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنا سٹینڈرڈ کچھ نیچے لے آتا ہوں، جو کچھ بھی میسر آ جائے صبر و شکر سے کھا لوں گا، آخر قناعت بھی کوئی چیز ہے۔ میں نے خلوص سے کہا، میرے لیے یہی خوشی کافی ہے کہ تم نے اعتراف کر لیا کہ تم ڈھنگ کی لڑکی نہیں۔ ڈھنگ کی لڑکی ہوتی تو اب تک مجھ جیسے کسی ڈھنگ کے آدمی کا گھر آباد کر چکی ہوتی، اور رائفلوں یا کلاشن کوفوں وغیرہ کے بجائے چمچوں اور کف گیروں وغیرہ سے کھیل رہی ہوتی۔ شروع ہو گئی تمہاری بکواس، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ بہتر ہوگا کہ میں تمہارے منہ میں کچھ ٹھونس کر تمہاری زبان بند کرنے کی کوشش کروں۔ وہ کچن میں چلی گئی اور میں باتھ روم میں چلا گیا۔ اس گھر میں گزارے لائق کچھ مردانہ کپڑے موجود تھے۔ رحیلہ نے مجھے ایک صاف ستھری شلوار قمیض دے دی تھی۔ جب تک میں شاور لے کر اپنی حالت کچھ شریفانہ اور معززانہ بنا کر ڈائننگ روم میں پہنچا، تب تک رحیلہ نے کچھ ریڈی میڈ قسم کا کھانا تیار کر کے میز پر سجا دیا تھا اور خود کافی پی رہی تھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے ڈانٹا، ایک تو تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، اوپر سے رات گئے کافی پیتی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کس گدھے نے تم سے کہہ دیا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی؟ اس نے مگ کے اوپر سے مجھے گھورا۔ وہ گدھا باہر لان پر اس مکان کے ارد گرد گھاس چرتا پھر رہا ہے، لیکن اتفاق سے وہ چار ٹانگوں والا گدھا نہیں ہے۔ شاید زمانے کے صدمات اٹھا اٹھا کر اس کی دم بھی گھس گئی ہے۔ میں نے جواب دیا، اس نے شاید خواہ مخواہ ہی تمہارے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات ڈالنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ میں کوئی فلمی ہیروئن نہیں ہوں جو ہیرو کے فراق میں راتوں کو جاگتی رہوں۔ میں اپنی مرضی سے جاگتی ہوں، اور ایک طویل مدت کے بعد آج کل پھر میرا کچھ نہ کچھ پڑھنے کو جی چاہنے لگا ہے، اور رات کے سناٹے میں پڑھنے کا ذرا زیادہ لطف آتا ہے۔ جس قسم کی بےہودہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں اگر اعصاب پر تناؤ ہوتا ہے تو رات کے مطالعے سے میں بالکل تازہ دم اور ہلکی پھلکی ہو جاتی ہوں۔ جب چاہتی ہوں سو جاتی ہوں، بلکہ بعض اوقات تو رات کو کافی میرے لیے ٹرنکلائزر کا کام دیتی ہے۔ اگر نیند نہیں بھی آ رہی ہوتی تو کافی پی کر آ جاتی ہے۔ خیر، اس میں تمہارا قصور نہیں، میں نے متاسفانہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ تم تو پیدائشی طور پر ہی الٹ پلٹ قسم کی چیز ہو۔ پھر میں نے دوسری سینڈوچ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہنگامی طور پر بھی تم نے بڑے عمدہ سینڈوچز بنا لیے ہیں۔ اگر میں نے کبھی لاہور میں ہوٹل بنایا تو تمہیں ضرور شیف کے طور پر بھرتی کروں گا۔ گھر میں تو تم خانہ دار خاتون کے طور پر بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن اس معززانہ پوسٹ کے لیے تو حامی بھر لو گی نا۔ بندی اس اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے لائق بھی نہیں ہے۔ میری طرف سے پیشگی معذرت قبول فرمائیے محترم ٹائکون صاحب۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھ کر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے نہایت عاجزی سے کہا، ویسے بائی دا وے تمہیں مجھ سے کھانے کے لیے پوچھنے کا خیال کس طرح آ گیا تھا؟ میری شامت نے دعوت دی تھی، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری ساتھ نیکی کرنے کا انجام برا ہوتا ہے، بلکہ یوں کہو مجھے ہزاروں بار کے تجربات یاد نہیں رہے۔ مجھے تمہارے چہرے پر بھوک لکھی نظر آئی تھی، اس لیے پوچھ لیا تھا۔ وہ محبت کی بھوک تھی نادان لڑکی، تمہیں کبھی احساسات کی زبان سمجھنا نہیں آئے گا، میں نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس کے لیے جلد ہی کوئی اچھی سی کٹ تھرو گائیڈ خریدنے کی کوشش کروں گی، اس نے خلوص سے وعدہ کیا اور کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں اس وقت چوتھے سینڈوچ پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف تھا جب وہ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایفی ایک بات پوچھوں، ایمانداری سے بتاؤ گے؟ نہیں، میں تو پیدائشی بے ایمان ہوں، بات کا جواب دینے میں بھی ڈنڈی ماروں گا۔ میں نے جواب دیا، ایفی بخدا میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ میں نے ذرا چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ واقعی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، تم تو سنجیدہ سے زیادہ رنجیدہ نظر آ رہی ہو۔ خیر پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ فریادی ماں بدولت پوری دیانت داری سے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔
وہ میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیا تمہیں واقعی پہلے والی رحیلہ اور اب والی رحیلہ میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا؟ تمہیں میرا چہرہ بالکل عجیب نہیں لگتا؟ تمہیں میرے رویے میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ اپنا رویہ ہمیشہ ایک جیسا رکھنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، یہ کام تو تم میرا دل رکھنے کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ وہ بولی، میں اتنا اچھا ایکٹر نہیں ہوں۔ میں نے اپنے لیے کافی انڈیلتے ہوئے کہا، مجھے دل کی گہرائیوں کی بات بتاؤ، میرا چہرہ دیکھتے ہو تو کیا محسوس کرتے ہو؟ اس کے لہجے میں اصرار تھا۔ یہی کہ چاند پر کوئی بدلی آ گئی ہے، گزر جائے گی، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، کچھ کہنے کے لیے اس کے ہونٹ تھر تھرائے لیکن آواز نہیں نکلی۔ پھر اس نے گویا وہ بات کہنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا اور سر جھٹک کر بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، فارگیٹ اٹ، میں بھی کیا ذکر لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رحیلہ ڈیئر، اب تم مجھے ایک بات ایمانداری سے بتاؤ، تم اپنی ذات پر یہ جبر کیوں کرتی ہو اور کب تک کرتی رہو گی؟ کون سا جبر؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو مگر نہیں کہتی، کچھ کرنا چاہتی ہو مگر نہیں کرتی۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ شاید تمہارے کانوں کو بھلا سا لگتا ہے لیکن تم اس کا اقرار نہیں کرتی۔ بس ان باتوں کو یہیں ختم کر دو، میں اس قسم کے موضوعات پر بات کرنا نہیں چاہتی۔ مجھے ایک مختصر سا سوال پوچھنا تھا، اس کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ اب بات ختم۔ وہ مگ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، شب بخیر۔ وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ میں نے جلدی سے بے آواز بلند کہا، تم ہمیشہ اپنے جذبات کا گلا گھونٹتی ہو اور میرے جذبات کو مجروح کرتی ہو۔ میں تمہیں بد دعا دیتا ہوں، خدا کرے تمہیں کوئی بے سرا مچھر رات بھر کاٹتا رہے اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر کھٹ سے دروازہ بند کر لیا اور بلٹ چلا لیا۔ میں کافی ختم کرنے کے بعد بھی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، حتیٰ کہ مجھے غنودگی آنے لگی۔ تھکن اس قدر تھی، کافی بھی اسے دور کرنے میں ناکام رہی تھی اور غنودگی مجھ پر غلبہ پانے لگی تھی۔ رحیلہ کے کمرے کے دروازے کے نیچے روشنی کی باریک سی لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یقیناً اب تک جاگ رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ اب تک ناول ہی پڑھ رہی تھی یا صحیفہ دل کا کوئی ایسا ورق پڑھ رہی تھی جس پر محبتوں کے سود و زیاں اور زندگی کی ناآسودہ ساعتوں کا حساب درج تھا۔ آخر میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اس کے برابر والے کمرے میں سونا تھا۔ میں جا کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند ضرور کر دیا لیکن بلٹ چڑھانے کی زحمت نہیں کی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، میں نے اسے آف ہی رہنے دیا۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا، نیند سے آنکھیں بوجھل تھیں، لگتا تھا کسی بھی لمحے کرسی سے لڑک جاؤں گا۔ اب آرام دہ بستر پر آ کر لیٹا تو نیند رفتہ رفتہ جیسے آنکھوں سے رخصت ہو گئی، حالانکہ ایسے ہی کسی صاف ستھرے اور آرام دہ بستر کی آرزو میں خانہ بدوشوں کی بستی سے بھاگا تھا۔ رحیلہ کے کمرے میں شاید ابھی تک لائٹ جل رہی تھی، شاید وہ روشنی میں جاگ رہی تھی اور میں اندھیرے میں جاگ رہا تھا۔ میرے اور اس کے کمرے کے درمیان صرف ایک دیوار تھی، میری اور اس کی زندگی، میری اور اس کی سوچ کے درمیان بھی ایک غیر مرئی دیوار تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ معلوم نہیں یہ دیوار کبھی گرے گی بھی یا نہیں۔ بہت دیر تک جاگتے رہنے کے بعد جلتی آنکھوں آخر کار تھک گئیں۔ غنودگی نے مجھ پر پلٹ کر حملہ کیا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھنے کی زحمت تو نہیں کی لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے رات کے پچھلے پہر بھی نیند آئی تھی۔ سونے والے کی اگر اچانک آنکھ کھلے تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دیر سویا تھا، خصوصاً میری جو حالت تھی اس میں تو اندازہ کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ چنانچہ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یہی لگا جیسے میں صرف چند منٹ سویا تھا۔ مجھے کسی کی آواز نے جگایا تھا اور مدہوشی کی سی نیند سے اس طرح اچانک جاگنے کے باوجود میں یکدم ہی چکنا ہو گیا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ جس آواز نے جگایا تھا وہ کچھ ایسی زیادہ خطرے کی علامت نہیں تھی۔ دروازے پر کوئی نہایت آہستگی سے ایک انگلی سے دستک دے رہا تھا جبکہ دروازہ غیر مقفل ہی تھا۔ ایفی یہ آواز سرگوشی کی طرح میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ رحیلہ کی آواز تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔
کیا ہمارے کمروں کے درمیان کھڑکی دیوار اور ہماری زندگیوں کے درمیان حائل غیر مرئی دیوار گر گئی تھی؟ کیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کا ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے کے وجود میں پناہ لے لینی چاہیے؟ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، میں نے کہا۔ میرے حلق سے عجیب سی آواز نکلی تھی، اس میں غنودگی کا خمار بھی تھا اور امیدوں کے چراغ کی لرزش بھی، ان گنت تشنہ آرزوؤں کی پکار بھی تھی اور انتہائی اشتیاق کی تھرتھراہٹ بھی۔ نہیں، تم باہر آ جاؤ، بہت ضروری کام ہے، نفیس صاحب کا فون ہے۔ راحیلہ کی آواز اب مجھے ذرا واضح سنائی دی اور میرے تصورات کی عمارت خاموشی سے زمین بوس ہو گئی۔ اللہ ان نفیس صاحب سے سمجھے، میں نے زیر لب کہا اور کمبل پھینک کر باہر آ گیا۔ لاؤنج میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ صبح ہو چکی تھی، تاہم ابھی دھوپ نہیں پھیلی تھی۔ وہ گویا کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی اور بالکل تازہ دم نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، اعصابی کشیدگی، شب بیداری کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ویسے بھی اس کے چہرے کے سیاہ حصے پر تو گویا اب تاثرات بھی کہیں تاریکی میں گم ہو جاتے تھے، صرف سفید چہرے پر ہی تاثرات کا صحیح طور پر پتہ چلتا تھا۔ ایک عجیب بات تھی، نفیس صاحب پر صبح ہی صبح کیا مصیبت آن پڑی؟ میں نے کاٹ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ مصیبت صبح نہیں، رات میں پڑی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شکر ہے پھر بھی خیریت ہی رہی، لو تم خود ان سے بات کر لو۔ اس نے موبائل فون مجھے تھما دیا، میں لاؤنج میں جا بیٹھا۔ نفیس صاحب نے مجھے راحیلہ سے یہ کہتے سن لیا تھا کہ نفیس صاحب پر صبح ہی صبح کیا مصیبت آن پڑی۔ وہ میرے ہیلو کہتے ہوئے بولے، برخوردار، جو مصیبت ہم پہ پڑنے لگی تھی وہ اگر صحیح طریقے پڑ جاتی تو اس وقت میں تم سے بات نہ کر رہا ہوتا۔ ایسی کیا بات ہو گئی حضرت؟ رات تو میں آپ لوگوں کو ٹھیک ٹھاک اور بخیریت و عافیت چھوڑ کر آیا تھا، میں نے حیرت سے کہا۔ گو کہ نفیس صاحب کا لہجہ خوشگوار تھا، مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ سنجیدہ تھا۔ مصیبت کو آتے کون سی دیر لگتی ہے، مصیبتیں تو اکثر شارٹ کٹ سے آتی ہیں، نفیس صاحب بولے، لیکن لہجہ بدستور خوشگوار تھا۔ آخر ہوا کیا؟ کچھ بتائیے تو صحیح، میں نے زور دے کر کہا۔ اب تو انہونیاں ہونے لگی ہیں برادرم، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ وہ مجھے کسی بھی القاب سے مخاطب کر لیتے تھے، کبھی برخوردار، کبھی برادرم، کبھی بڑے تکلف سے چودھری کہنے لگتے تھے اور کبھی بے تکلف دوستوں کی طرح افی یا افضل بھی کہہ لیتے تھے۔ انہونیاں تو ہمارے ہاں ایک مدت سے ہو رہی ہیں، آپ تک اطلاع بہت دیر سے پہنچتی ہے، میں نے ان سے بھی زیادہ ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بلکہ بعض اوقات تو پہنچتی ہی نہیں۔ پھر میں نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ بول کہاں سے رہے ہیں؟ خانہ بدوشوں والی بستی سے؟ اب وہاں کوئی خانہ بدوش والی بستی نہیں رہی، انہوں نے غمناک لہجے میں اطلاع دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رات بستی پر بمباری ہوئی تھی، انہوں نے شرمسار سے لہجے میں بتایا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ آپ کسی خطرناک سرحدی علاقے میں تو نہیں بیٹھے تھے؟ آپ پر کس کا جہاز بمباری کر گیا؟ یہ تو پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کی تاریکی میں ایک نامعلوم طیارہ آیا اور چند بم گرا کر غائب ہو گیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں نے اپنے اندر مچلتے ہوئے ایک بے عنوان سے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا اب اس طرح کے نواحی علاقے میں بمباری کر کے چلا جائے، کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے، کوئی اس کے بارے میں بروقت ہوشیار نہ ہو؟ اس نے کہاں سے سرحد عبور کی؟ ہمارا ریڈار سسٹم کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ کسی کو نظر میں نہیں آیا اور اتنی ہی آسانی سے غائب بھی ہو گیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ تو بڑی خطرناک علامت ہے۔ ہمیں اس پر تم سے زیادہ تشویش ہے، نفیس صاحب بولے۔ اس کی مکمل تفتیش اور تحقیقات تو ہوگی، بلکہ یوں سمجھو کہ شروع ہو چکی ہیں، لیکن فی الحال تو دوسرے مسائل ہیں۔ یہ بتائیے نقصان کیا کیا ہوا؟ میری مراد جانی نقصان سے تھی۔ میرا دل ذرا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہمارے بھی 2-3 ساتھی وہاں تھے۔ کوئی نقصان نہیں ہوا، نفیس صاحب اطمینان سے بولے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ راحیلہ بھی اطمینان سے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ یقیناً نفیس صاحب سے سب کچھ پہلے ہی پوچھ چکی تھی، یا نفیس صاحب خود ہی اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ تو پھر یہ کس قسم کی بمباری تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اصل میں وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر سکے، لیکن ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کا ٹارگٹ ہماری بستی ہی تھی۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ تم نے رات ہی ہمیں
ہمیں بتیاں کم کرنے اور جلد بجھانے کا مشورہ دیا تھا اور میں نے فوراً ہی اس کے لیے ہدایت جاری کر دی تھی۔ چند منٹ بعد ہی بستی اندھیرے میں ڈوب گئی تھی اور اس کے تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد بمباری ہو گئی، لیکن وہ اندھیرے ہی کی وجہ سے صحیح ٹارگٹ پر بم نہیں گرا سکے۔ انہوں نے روشنی کا بم پھینکنے یا کسی اور طریقے سے علاقے پر روشنی پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ خود بھی روشنی کی زد میں آنے سے ڈر رہے تھے۔ انہوں نے عجلت میں بس چند بم گرائے اور غائب ہو گئے۔ ہم نے طیارے کی صرف آواز ہی سنی تھی۔ بم کہاں گرے؟ میں نے دریافت کیا۔ سائٹ اور بستی کے درمیان، نفیس صاحب نے جواب دیا۔ کافی وزنی بم تھے، زمین میں خاصے بڑے اور گہرے گڑے پڑے ہیں۔ سائٹ کو بھی کچھ نقصان پہنچا ہے۔ ہمیں تو یہی محسوس ہوا تھا جیسے بم بستی پر ہی گرے ہیں۔ سب بدحواس ہو گئے تھے۔ اگر ان میں سے 2 بم بھی بستی پر گر جاتے تو ہمارا تو کام تمام ہو جاتا۔ انہوں نے ہلکا سا کہا لگایا، پھر سنجیدگی سے بولے، اب تو میں ہنس رہا ہوں لیکن اس وقت میں بھی حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ ویسے خواہ ہم پر کتنے ہی زور و شور سے حملہ ہو جاتا مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی، لیکن طیارے کے ذریعے بم گرائے جانا میرے لیے بھی ناقابل یقین تھا۔ پھر انہیں جیسے کچھ یاد آیا، سائٹ پر تو بجلی موجود ہے اور وہاں رات کو کچھ نہ کچھ لائٹس جلتی رہتی ہیں، لیکن ہماری قسمت اچھی تھی کہ اس وقت وہاں لائٹ گئی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی اس قسم کے بریک ڈاؤن زحمت کے بجائے رحمت کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ وہاں بھی کافی آدمی موجود ہیں۔ شاید روشنیاں دیکھ کر طیارہ وہیں بم گرا دیتا، جانی اور مالی دونوں طرح کا نقصان ہوتا۔ بہرحال تمام تر تاریکی کے باوجود طیارے نے اپنے ٹارگٹ کے کافی قریب بم گرائے۔ اب آپ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہم ادھر ادھر مختلف ٹھکانوں پر بکھر گئے ہیں۔ بستی ہم نے فوراً خالی کر دی تھی، اپنی ضروری چیزیں وہاں سے ہٹا لی تھیں، انہوں نے بتایا۔ اتنی جلدی؟ مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ خانہ بدوشی کی زندگی میں یہی تو مزہ ہے، نہ گھر بنانے دیر لگتی ہے اور نہ ہی اجاڑتے ہوئے زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔ وہ ہنس کر بولے، مجھے تو اس تجربے میں اتنا لطف آیا ہے کہ سوچ رہا ہوں ہر سال 1 ماہ کی چھٹی لے کر خانہ بدوشی کی زندگی گزارا کروں۔ جی ہاں، بطور شغل تو آپ کو اس میں لطف آئے گا۔ اگر خدا نخواستہ ایسی زندگی آپ کا مقدر ہوتی تو پھر آپ کے خیالات کافی مختلف ہوتے۔ میں نے نہایت ملائمت سے کہا۔ پھر پوچھا، میرے ساتھی منیر اور مسعود کہاں ہیں؟ ایک معقول فلیٹ میں منتقل ہو گئے ہیں، باقی لوگ بھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر موجود ہیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب کا بوقت ضرورت ایک دوسرے سے رابطہ رہے گا۔ انہوں نے گویا مجھے تسلی دی، پھر بولے، کل ہی ہم نے بے احتیاطی کی اور اعلان ان کے زیر زمین ٹھکانے تک پہنچے۔ آج اس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ تم میری احتیاطوں کو کھڑاک اور فضولیات کہہ رہے تھے۔ ایک ہی دن ہم نے اپنی ڈرامے بازی ترک کی، چند گھنٹے بعد نتیجہ سامنے آ گیا۔ چلیں، بات کسی کنارے تو لگی، اب جو بھی قدم اٹھانا ہوگا کھل کر اٹھائیں گے، میں نے کہا۔ ہاں، اب تو یہی سوچا ہے، نفیس صاحب ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ آج کل میں دروازہ بلاسٹ کرانا ہے، اب یہ کام تمام تر تیاریوں اور حفاظتی انتظامات کے ساتھ اعلان دن میں کرائیں گے۔ اب کم از کم یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ کوئی چیز سامنے تو ہے۔ اس مکان پر تو گڑبڑ نہیں ہوئی جہاں اس زیر زمین راستے کا دانہ دریافت ہوا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہاں سے کسی گڑبڑ کی خبر نہیں آئی، کمانڈوز وہاں تعینات ہیں، نفیس صاحب نے جواب دیا۔ میں بلاسٹ کے انتظامات کرا رہا ہوں، جو بھی پروگرام طے ہوا تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ تم، رحیلہ اور ٹونی تینوں کو آنا ہوگا۔ فی الحال اس بمباری والے واقعے کے بارے میں تحقیقات کے سلسلے میں بھی میرے رابطے جاری ہیں۔ یہ خاصا تشویشناک واقعہ ہے نفیس صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کلاں کو کوئی نامعلوم طیارہ دارالحکومت میں داخل ہو کر کسی اور اہم مقام یا عمارت پر بھی بم گرا کے فرار ہو سکتا ہے۔ نہیں، خیر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ بہرحال کئی شعبوں اور فورسز کو مزید الرٹ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہوگا کہ اس مقصد کے لیے کس ملک کا ہوائی اڈہ استعمال کیا گیا۔ نفیس صاحب پر خیال لہجے میں بولے۔ میں نے ایک نظر راحیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا سوچیں، اگر میں نے آپ کو روشنیوں کے بارے میں خبردار نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟
مجھے تو تم بھی مشکوک لگنے لگے ہو۔ نفیس صاحب کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ کہیں تم دشمن کے ایجنٹ تو نہیں ہو؟ ہم ریڈ ڈاٹ کے زیر زمین اڈے کی تلاش میں اتنے دنوں سے ٹامکٹویاں مار رہے تھے، تم نہ جانے کہاں کہاں سے بھٹکتے بھٹکاتے کتنے عرصے بعد آئے اور تم نے ایک دن میں ہی اس کا سرا ڈھونڈ نکالا۔ رات تم نے بظاہر ایک خامی کی نشاندہی کی کہ خانہ بدوشوں کی بستیوں میں اتنی رات گئے تک اور اتنی تعداد میں بتیاں نہیں جلتی۔ اس کے چند گھنٹے بعد حملہ ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں بات پہلے ہی سے معلوم ہوتی ہے، تم دشمن کے ایجنٹ معلوم ہوتے ہو۔